مجھے ہوٹل سے گھر لے آیا اور زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی ہو، وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد پار کر لی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے بجال ایک بھی جواب دیا ہوتا۔ پھر میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا، کھایا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آیا۔ ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کی فون کے آنے سے پہلے میں خود اسے لینے چاہتا ہوں۔ تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے اور وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور نکل پڑا۔